ہے موبلیچنگ کا سب سے خطرناک واقعہ، سب سے بڑا واقعہ کیسی شخصیت کے ساتھ پیش آیا معلوم ہے؟ ہمہ شمہ کے ساتھ نہیں، بے نمازی کے ساتھ نہیں، بے روزہ کے ساتھ نہیں، نشہ خور کے ساتھ نہیں، بے حیائی کے کام کرنے والوں کے ساتھ نہیں، اپنے بچوں کے حقوق کو پامال کرنے والوں کے ساتھ نہیں، پڑوسیوں کے حقوق کو نہ جاننے والے کے ساتھ نہیں، بلکہ جمیل الشیم صاحب الجود والکرم وجہ کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ذات اقدس کے ساتھ طائف کے میدان میں پیش آیا۔ کیسی وہ بلیچنگ تھی معلوم ہے؟ آج دیش کے واقعے سے، آج پہلو خان کے واقعے سے بے شک ہمارا کلیجہ تھرا اور کرنا بھی چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن جانتے ہو طائف کے میدان میں کافروں کی طرف سے جو لنچنگ ہوئی تھی، اس دن کون کھڑا تھا؟ رب کائنات جوش میں آ گئے، رب کائنات جوش میں آ گئے اور فرشتوں کی جماعت گھبرا ہوئی، اجازت مانگنے لگے۔ رب کائنات، آپ نے جو ہمیں طاقت دی ہے، آپ نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے، آپ نے جو ہمیں توانائی دی ہے، وہ توانائی وہ طاقت کس روز کے لیے ہے؟ آج عرش والے تو ہر رہے ہیں، کپکپا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ آپ اجازت دیجئے لنچنگ والوں کو ملیامیٹ کر دیا جائے، ہم اپنی طاقت کے استعمال کی، ہمیں اجازت دیجئے۔ رب کائنات سے اجازت لی جا رہی ہے، فرشتے اجازت مانگ رہے ہیں، رب کائنات کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن رب کائنات عالم الغیب ہیں، خبر کی کہ ہونے والا کیا ہے، اس طائف کے میدان میں کیا واقعہ رونما ہونے والا ہے، کیا انجام ہونے والا ہے، رب کائنات کو معلوم تھا۔ لیکن فرشتوں کی اجازت پر رب کائنات نے کہا فرشتوں کی جماعت جاؤ جاؤ، طائف والوں کو دونوں طرف سے پیس دو پہاڑوں کے بیچ میں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، سزا کی اجازت دی گئی ہے، سزا کے لیے تمہیں بھیجا جا رہا ہے، لیکن جانے سے پہلے میرے حبیب سے اجازت لے لینا، جانے سے پہلے میرے حبیب سے اجازت لے لینا۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رب کائنات سبق دینا چاہتے تھے، سمجھانا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے کہ جب قوموں کی تقدیریں بدلنے والی ہوتی ہیں، رات کی پھٹا ٹوپ اندھیرے سے اجالا آنے والا ہوتا ہے، سورج کے چہرے سے نفاق کو ہٹانا ہوتا ہے، کائنات بنانے والے خدا کا نظام ہی الگ ہے۔ حالات آئیں گے رہنے کے لیے نہیں، حالات آئیں گے انقلاب پیدا کرنے کے لیے، ایسے بڑوں کو ہمارے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے، ایسے بڑوں کو ہمیں سبق دینے کے لیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، شرط لگا کر اجازت دی کہ جانے سے پہلے میرے حبیب سے اجازت لے لینا۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ میرے حبیب کیا بولنے والے ہیں؟ کیا رب کائنات منشاء رسول سے واقف نہیں؟ فرشتے گئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہاں ہم آئے؟ طائف والوں کے شرارتوں کو، ظلم و زیادتی کو ہم نے دیکھا ہے کہ باغ میں کام کرنے والا ایک خیر کو بھی ترس آ گیا اور توڑ کر پھلوں کو لا کر آقا کے سامنے پیش کرنے لگا۔ حالت یہ تھی کہ نبی سے چلا نہیں جا رہا تھا، قطع مبارک لہولوحان ہے، جوتی مبارک خون کی زیادتی کی وجہ سے زمین سے چپک جا رہی ہے، وبا اس پر بھی بات نہیں آتے، آقا گر جاتے ہیں، پھر اٹھایا جاتا ہے، پھر ستایا جاتا ہے۔ عرش کے فرشتوں میں دھوم مچیتی پہنچ گئے، سزا دینے کے لیے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، اجازت مانگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے یا میری مرضی سے سزا کی اجازت دی ہے؟ کہا گیا اللہ نے آپ سے اجازت کا حکم دیا ہے کہ اجازت لے کر
فرمایا اگر اللہ نے یہ کہا ہے آپ کہے اللہ میری یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے، ہم نے بتایا نہیں ہے اب تک مکمل، میری قوم ابھی مجھے جان نہیں سکی ہے۔ اگر یہ نہیں سمجھے تو آنے والی ان کی نسل سمجھدار ہوگی، اس لیے اللہ تو معاف کر دے، میں بھی انہیں معاف کرتا ہوں۔ آج ملک ہندوستان میں بسنے والوں اسی طائف کے میدان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ پوری کائنات پر اس وقت نظر کرو، دین کا جو فہم اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں رکھا ہے، جو سمجھ قرآن و حدیث کی اس ملک والوں نے سمجھا ہے، شاید اس ناتواں نالائق کے ذہن میں پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جو دین کی محنت کی سطح جیسی ملک ہندوستان میں ہے۔ واقعی یہ لگتا ہے اللہ طائف کے واقعے کو واپس لا کر ہندوستان میں پھر دوبارہ طائف کا واقعہ پیش فرما کر اس ملک کی ہدایت کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ہاں، اس لیے ہم بہتر پل بننا چاہتے ہیں۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ ایسے حالات کبھی نہیں آئے تھے، ہمیں یہ پلاننگ کرنی ہے، وہ پلاننگ کرنی ہے، سنو قرآن کہتا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ تم آزمائے نہیں جاؤ گے، تم چھانے اور پتھر نہیں جاؤ گے، تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ سنو حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، تم سے پہلوں کے حالات کو دیکھو، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ہلا دیے گئے، کلیجہ پھونکو آ گیا۔ گھبراہٹ کیسی تھی معلوم ہے؟ صرف مسلمان اس وقت نہیں کہہ رہے تھے، صرف مومن کی آپ کی صدا نہیں تھی، اس وقت کے رسول بھی یہی کہہ رہے تھے والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ رسول پکار رہے تھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب۔ رب کائنات نے دیکھا اب متوجہ ہو گئی امت، اب متوجہ ہو گئے نہ بندے، اب متوجہ ہو گئے مظلوم، اب متوجہ ہو گئے ستائے ہوئے، اب متوجہ ہو گئے وہ لوگ جو پیچھے تھے، دور تھے، بعید سے قریب ہو گئے۔ اللہ نے اعلان کیا اچھا گھبراؤ مت میرے بندو، میں تو تمہارے ہی ساتھ ہوں۔ الا ان نصر اللہ قریب، میرے بندو مدد بالکل قریب ہے، گھبراؤ مت۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك اللہ نصرا عزیزا۔ قریب ہے مدد۔ دوستو صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے صالح فکروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ امام مالک نے فرمایا امت کے اخیر کی اصلاح اسی طریق پر ہوگی جس طریق پر امت کے اول کی اصلاح ہوئی۔ وہ کیا طریق تھا؟ دین کی فکر کسی نہج پر ہو، کسی طرز پر ہو، کسی جماعت کے نام پر ہو، اور کسی فرمایا کسی ادارے کے نام پر ہو، ہم سب کے سب ایک ہیں، ہماری فکریں ایک ہیں، ہم بٹے ہوئے نہیں ہیں۔ حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ ممبئی کے اندر آخری سفر میں حضرت بیمار تھے، اثر کے بعد کی مجلس میں فرمانے لگے، جماعت کے ساتھی بھی بہت سارے بڑے جماعت کے دگج لوگ، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تو فرمایا دیکھو تم دین کے جس شعبے سے جڑے ہوئے ہو اپنے کو مفید تو سمجھنا کافی نہ سمجھنا، اپنے کو مفید تو سمجھنا کافی نہ سمجھنا۔ بہت بڑا پھول ہم جیسے نالائقوں سے جو اداروں کو لے کر چلا کرتے ہیں یہ ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے شعبے کو کافی سمجھ کر دوسرے سے الجھ رہے ہیں، اور جب تک الجھتے رہیں گے دین کے کام کے مطابق نہیں ہو سکے گا۔
جب ہم ایک دوسرے کے لیے کارآمد بننے لگیں گے، ایک دوسرے کا معاون بننے لگیں گے، ایک دوسرے کو اپنے لیے مفید سمجھنے لگیں گے، ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے بن جائیں گے، الفاظ کے ذریعے سے ہو اور فرمایا اپنی محنتوں کے ذریعے سے ہو، فرمایا جتنی محنتیں ہو رہی ہیں سب محنتیں مفید ہیں۔ عمارت شریعہ کا بھی پیغام یہی ہے، دین کے شعبوں کو زندہ کیا جائے تاکہ صالح معاشرہ بن سکے۔ وقت کافی درکار ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے، لیکن چھوٹا اپنے طرز بیان کا ہمیشہ شاکی رہا ہے، ادھر ادھر کی بولیاں نکل جاتی ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جن کی زبانوں سے پتہ نہیں کس کے دل میں کیا بات گھر کر جائے، سوچ کر آیا تھا کچھ سناؤں گا لیکن نکل کچھ گیا۔ یہ اللہ کی اپنی ترتیب ہے۔ بھائیو بزرگوں دوستو، ہر حال میں صالح معاشرہ کے لیے ضرورت ہے کہ اچھی فکریں ہوں، ہم ملیں کسی سے تو خندہ پیشانی سے ملیں۔ قرآن نے تو ایسی تعلیم دی ہے کہ تم جب ملاقاتیں کیا کرو نا، کسی سے ملاقات کیا کرو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک اور کسی بھی دھرم کا تعلق رکھنے والا ہو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے منہ ہاتھ چڑھا کر مت ملا کرو، منہ پھلا کر کہ میں حضرت ہوں، میں بڑا ہوں، میں امیر صاحب ہوں، میں علاقے کا ناظم ہوں، ایسا نہیں۔ صالح معاشرہ کی ساری تعمیر ہو رہی ہے، اور فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے جب بات کیا کرو، کون؟ اپنے بھائی سے، مسلمان سے، مولوی صاحب سے نہیں، سارے انسانوں کے ساتھ اچھے انداز سے بات کیا کرو۔ اسلام کی تعلیم للناس حسنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو اس وقت کے سب سے اچھے آدمی فرعون کے پاس بھیجا، جو اس وقت کا سب سے برا آدمی، تعلیم دی گئی قولا لہو قولا لینا، نرم گفتگو کرو، نرم بات کرو۔ فرمائیے گفتگو کا انداز بتایا گیا، چلنے کا انداز بتایا گیا، صالح معاشرہ کی تشکیل دی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بیویوں کے ساتھ، گھر کے باہر عام لوگوں کے ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق خلافت کے منصب میں بیٹھ کر رات کی تنہائیوں میں بڑھیا کی خدمت کرتے کرتے اپنے زندگیوں سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گشت کرتے ہوئے کمزور ناتواں مسافر کی خدمت اپنے کندھے پر بوجھ اٹھا کر حضرت عمر فاروق نے کیا۔ میں جلدی جلدی میں واقعات کی طرف اشارہ کر کے آخر میں کہنا یہ چاہتا ہوں، بھائیو بزرگوں دوستو، یہ بزرگوں کے واقعات اس لیے نہیں ہے کہ قصہ برائے قصہ، بلکہ یہ عبرت ہے۔ ہم جب انہیں تھامیں گے، ہم جب ان پہلوؤں کو اپنائیں گے، زندگی میں ہمارے صالح معاشرہ تیار ہوگا۔ صالح معاشرہ اگر ہوگا تو بگڑا ہوا آدمی بھی صالح معاشرے میں آنے کے بعد اچھے ماحول میں آ کر برا آدمی بھی اچھا بن سکتا ہے، اور برے ماحول میں اچھا سے اچھا نیک سے نیک آدمی ہو، ایک نہ ایک دن وہ برا بن جائے گا۔ اس لیے اس کی فکر کرنی ہے۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خدا تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صالح معاشرہ کی تشکیل کے لیے ہمارے بڑے موقر علماء کرام، بالخصوص ہمارے شریعہ کی اسٹیج سے ان تجربہ کار علماء کرام کی طرف سے جو رہنمائی دی جا رہی ہیں، اللہ اس پر ہم سب کو عمل پیرا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔